قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ درندگی کا ایک ایسا دردناک واقعہ جس نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ سانگڑ میں ایک دل ہراش واقعہ پیش آیا جہاں ایک بااثر اور جابر وڈیرے نے بے زبان جانور پر قیامت ڈھا دی ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہے۔ یہ واقعہ جمعہ کے روز سندھ کے علاقے سانگڑ میں پیش آیا جہاں ایک اونٹ کا بچہ وڈیرے کی زمین میں چلا گیا۔ اس بات نے وڈیرے کو اتنا طیش دلایا کہ پہلے تو اس نے ملازمین کے ساتھ مل کر اونٹ پر بہیمانہ تشدد کیا۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو تیز دھار آلے سے اس کا پاؤں ہی کاٹ دیا۔ غصے کی آگ میں جلتے اس شخص نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے ایک بے زبان جانور ہے جو انسانوں کی حدود سے واقف نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے زندہ اونٹ کی ٹانگ ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے۔ درد سے بے حال بے زبان جانور کئی گھنٹے آنسو بہاتا رہا، اپنی بے بسی اور اپنی بے زبانی پر ماتم کرتا رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں جہاں تعلیم اور شعور کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ آج بھی طاقتور اور بااثر شخصیات خود کو خدا سمجھتے ہیں اور باقی مخلوق صرف اور صرف کیڑے مکوڑے جن کے نہ ہی کوئی حقوق ہے اور نہ انہیں جینے کا کوئی حق ہے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کی تعلیمات نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں سے نرمی اور شفقت کی تعلیم دیتی ہیں۔ اس کے ماننے والے کیسے اتنا ظلم کر سکتے ہیں؟ اس واقعے نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ اس درندہ نما شخص کو اس بے زبان کی آہیں اور سسکیاں بھی سنائی نہ دی۔ وہ کیسے بھول گیا کہ روز محشر وہ خدا کو کیا جواب دے گا؟ کیسے اس ظلم کی صفائی بیان کرے گا؟ کیا اس بے زبان جانور کی آہوں اور سسکیوں نے عرش کو نہیں ہلایا ہوگا؟ اس بے زبان جانور کے آنسو فریاد بن کر عرش الہی میں نہیں گرے ہوں گے؟ کسی کے درد کو سمجھنے کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی نہیں بلکہ انسان ہونا ہی کافی ہے۔ یہ درندہ صفت شخص تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہے کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے اس ظلم اور بربریت پر خاموش ہیں۔ انصاف فراہم کرنے کی بجائے مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا ہے۔ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے عدلیہ؟ کیا ان سے ان ظلم کا حساب نہ لیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ جہاں جانوروں کے حقوق پر اتنا خشیت الہی دل میں ہے تو کیا ان حکمرانوں سے ظلم کا حساب نہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم زبان سے ظلم کے خلاف تو بولیں۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کم سے کم قیامت کے دن ہم اس ظالم کے ساتھ تو نہ کھڑے ہوں گے۔ اس بے زبان جانور کی آواز بن کر ان حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اس معصوم جانور کے حق میں آواز اٹھائیں۔ یاد رکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو صرف چند افراد نے قتل کیا تھا، لیکن عذاب پوری قوم پر نازل ہوا تھا کیونکہ باقیوں کا جرم صرف خاموش رہنا تھا۔